شخص اپنے گھر کے سامنے جالی لگوا لے اور وہ جالی 1 فٹ بائی 1 فٹ کی ہو اور وہ کہے کہ میں اس جالی کے ذریعے مچھروں کو اپنے گھر کے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو اس وائرس کا جو سائز ہے وہ انتہائی چھوٹا ہے اور ہمارے ماسک کے جو اندر پورز ہیں، جو ہولز ہیں، اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں۔ کرونا وائرس اگر یہ ٹریول کرتے ہیں کسی سانس کے تھرو تو وہ آپ کو جا سکتے ہیں۔ تو ماسک پہننے کا کوئی فائدہ ابھی تک سائنسی سطح پہ عام لوگوں کو نہیں ہے۔ یہ صرف ضروری ان کو ہے جو سمجھتے ہیں کہ آیا ان سے یہ بیماری کسی اور کو ٹرانسفارم ہو سکتی ہے۔ تو ماسک کے پیچھے بھی ایک قسم کا خوف ہے لوگوں سے ڈسٹینس مینٹین رکھنے کا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ماسک ایک ایسی چیز ہے کہ عام صحت مند شخص بھی اس کو پہنے گا تو وہ دمے کا مریض ہو جائے گا۔ سانس کے اندر اس کو انہیل کرے گا، وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں، وہ فائبر گلاس کے پارٹیکلز ہیں یا وہ کلوتھ کے پارٹیکلز ہیں یا وہ کاٹن کے پارٹیکلز ہیں، ہر سانس کے آپ کے جب انہیل کریں گے تو اندر جائے گا۔ تو وہ کوئی بھی شخص ماسک کو زیادہ پہن کے وہ دمے کا مریض بن سکتا ہے۔ اس سے اس کی اپنی صحت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ آیا کیا ہر شخص کو ماسک پہننا چاہیے یا اس کے حوالے سے ہمیں خاص کوئی قوانین بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہیں۔ ویکسینیشن کے حوالے سے جو نام آ رہا ہے وہ بل گیٹس کا اور اس کی فاؤنڈیشن کا آ رہا ہے کہ انہوں نے آج سے کوئی جب یہ کرونا شروع ہوا تو کچھ ہی ہفتے پہلے ایک بات کی کہ اس پوری دنیا کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے، ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ کم از کم 15% آبادی کو اس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے، اور 15% اس دنیا کی آبادی کم از کم 1 ارب انسان بنتے ہیں۔ اس ویکسینیشن کی فنڈنگ کے پیچھے اور وہ فنڈنگ جو بل گیٹس کی طرف سے ہو رہی ہے، آیا گیٹس کو پوری دنیا کو ویکسینیٹ کرنے کا جو خیال ہے وہ 6 ماہ پہلے کیسے آ گیا، اور اس کے یا اس کی فاؤنڈیشن کے یا وہ کچھ لابیز جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں، اگر کر رہی ہیں تو وہ کرونا کو بنیاد بنا کے پوری دنیا کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اکنامکلی اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا امپیکٹ ہیں ہمارے آنے والی زندگیوں میں اور اب کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیوں یہ لوگ انسانوں کو ویکسینیشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور آیا کیا ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کسی ادارے کی طرف سے، یا خود یہ لوگ سائنسدان ہیں یا ڈاکٹر ہیں، یا ان کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ یہ ہماری جسموں کے اندر کسی بھی قسم کی ویکسین جس کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ کوئی بھی نئی بیماری ہو وہ ایک دفعہ حملہ کرتی ہے، پھر وہ بیماری ہمارے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں، وہ اینٹی باڈیز ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اور ہم آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو ہینڈل کرنے کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا دیا ہوا نظام ہے۔ پہ ایک ریسرچ بتاتا چلوں کہ ہمارے تھروٹس کے اندر یہاں پہ 3 طرح کے سیٹ ہیں میموری اسٹک۔ اچھا، یہ میموری اسٹک کیا کرتی ہے کہ خاص طور پہ چھوٹا بچہ جو 1 دن سے لے کے 6 سال 7 سال تک ہر چیز اپنے منہ میں ڈالتا ہے، وہ ہر اچھی چیز بھی کھائے گا، وہ مٹی بھی کھائے گا، وہ دیوار بھی چاٹے گا، وہ کچھ ایسی چیزیں بھی اپنے منہ میں لیتا ہے جو اس کے لیے ہمارے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس نظام میں رہتے ہوئے قدرت بچے کو یہ سکھا رہی ہے، اور سکھا ہی نہیں رہی، ایون کہ اس کی میموری کے اندر یہ چیزیں ڈال رہی ہے کہ فلاں 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 چیز کے ذائقے کے لاشعور میں جاتے ہیں، اور ان ذائقوں کا ایک میموری لاگ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس میموری لاگ سے اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ جب بھی اس چیز کو کھانے کے بعد بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے رسپانس کرتے ہیں ان میں کور میموری سے کہ آیا اس قسم کا ذائقہ پہلے میرے جسم میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی دوائیاں جو ان کے حلق سے نیچے جاتی ہیں تو یہ بھی ان کی میموری کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اسٹڈی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو، چھوٹا یا بڑا، جب ویکسین لگتی ہے تو وہ ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس ویکسین کا کوئی بھی جینیٹک مٹیریل، اس کا کوئی بھی ڈاٹا ہماری کور میموری میں، ہمارے دماغ کے لاشعور کے کسی بھی حصے میں موجود نہیں ہے، اور جب اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کو اس کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ریئیکشن کے اندر ہماری باڈی کے اندر کچھ سمپٹمز آتے ہیں کہ ہمیں بے چینی آ جاتی ہے، سر درد ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، غنودگی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اسٹڈی تھی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قدرت نے ہمیں کس طریقے سے مضبوط پیدا کیا ہے،
اور اس ویکسین کو لے کے کس طرح سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ ہم لوگوں کو نہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ صرف ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو آلریڈی ڈرتے ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو جائیں، اور وہ جب بیمار ہو جائیں گے ڈرگس کی طرف آئیں گے، وہ دوائیوں کی طرف آئیں گے، وہ انجیکشن کی طرف آئیں گے، وہ ویکسین کی طرف آئیں گے، اور ان کمپنیز کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کا باعث بنیں گے. تو اس خوف کی فضا کو ہوا دی جا رہی ہے، مزید ڈرایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو میڈیا کا کردار ہے وہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی نیگیٹو ہے. اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی ملک کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میڈیا عوام سے یہ بات کرے، اور وہ بار بار ایک ہی چیز کرونا سے ریلیٹڈ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال رہی ہے کہ پینڈیمک ہے، لاک ڈاؤن ہے، صحت ہے، اموات ہو رہی ہیں، لوگوں سے دور رہیں، ڈسٹینس رکھیں، ماسک پہنیں، گھروں میں رہیں، ہوٹلوں میں نہ جائیں، سوشل گیدرنگ نہ کریں، بات نہ کریں، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کی جو زندگی کے اندر روشنی ہے، انسان کی زندگی کے اندر خوشی ہے، انسان کی زندگی کے اندر ایک امید ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے اس خوف سے. تو میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا اس کی جو رپورٹنگ ہے یہ ٹھیک ہے، آیا ہمارے لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو لے کے ہم لوگوں کے اوپر جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. تو پوری دنیا میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ٹریلینز آف ڈالر کا ڈیٹ سب کے سروں کے اوپر ہے. وہ قرضوں کی صورت میں ہے، یا وہ ان امپلائمنٹ ہونے کی صورت میں ہے، یا اسمال جو بزنس انڈسٹری ہے وہ اس گیم سے نکل گئی اس کی صورت میں ہے. اور بہت سے ادارے اس وقت پوری دنیا میں کارپوریٹ کا ڈیٹ لینے کو تیار ہیں. بہت سے ادارے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. امریکہ نے پہلے $2 ٹریلین کا ایک پیکج دیا، پھر $400 ارب کا ایک پیکج دیا، اسی طرح $280 ارب کا ایک پیکج دیا. سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ $3 ٹریلین کا یا $4 ٹریلین کا جو ایک دم سے پیکج ہے جو اناؤنس کیا گیا ہے، اس کو کون اناؤنس کر رہا ہے، اس کا اسپانسر کون ہے، اور اس کے اسپانسر کو فائدہ ہے آنے والے 5 سالوں میں، آنے والے 10 سالوں میں، آنے والے 20 سالوں میں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو جن پہ بھی ورکنگ کرنا باقی ہے. اور اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی کہ جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر ہمارے قرضے 2 سال کے لیے رائٹ آف کر دیے گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا شرائط ہیں. آیا 2 ارب کا قرضہ 3 سال بعد 4 ارب یا 5 ارب ہمیں لوٹانا پڑ جائے، اور ہم نے قرضہ لیا بھی نہیں ہے اور ہمارا قرضہ ڈبل ہو گیا ایک ساتھ کی صورت میں. تو اس طرح کی چیزیں پوری دنیا کے اندر اکنامکلی پہلے تو گورنمنٹس کے اوپر آ رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگیوں میں آ رہی ہیں. وہ اس طرح سے کہ لاک ڈاؤن ہے تو آفس آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنی دکان نہیں کھول سکتے، آپ اپنے ریٹیل کا بزنس نہیں کر سکتے، آپ اپنی فیکٹری کو چلا نہیں سکتے، آپ مزدوروں کی تنخواہ نہیں دے سکتے، آپ فیکٹریوں کے کرائے نہیں دے سکتے، آپ یوٹیلیٹی بلز کو پے نہیں کر سکتے. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ریزرو ہیں، اور وہ یہ 90 دن یا 120 دن یا 6 ماہ کرائسس کا دور نکال لیں گے. مگر اس وقت کو 3 ارب کے قریب ایسی آبادی ہے پوری دنیا میں کہ جو یہ کرائسس زیادہ عرصے تک فیس نہیں کر سکتی. ابھی تک لوگوں کے پاس ڈپازٹس ہیں، پرائز بانڈ کی شکل میں سمجھ لیں، سونے کی شکل میں، یا کیش ہے ان کے پاس، کہ اس وقت ان کو ابھی اس لاک ڈاؤن کے اثرات کا اتنی سنجیدگی سے یا اتنی گہرائی سے اندازہ نہیں ہے. اگر یہ 6 مہینے تک جاتا ہے اور امید ہے کہ یہ چلا جائے گا تو پھر لوگ کیا کریں گے. تو اس لاک ڈاؤن کے بہت زیادہ کرائسس عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاص ایجنڈا جس ایجنڈے کے تحت پوری دنیا کو نہ چاہتے ہوئے آن لائن بزنس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تاکہ ہر بندہ سوشل ڈسٹینس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آن لائن بائنگ کرنے پہ مجبور ہو جائے. آن لائن بائنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ہونے کے لیے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو جان بوجھ کے لوگوں کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور کاروباری لوگ ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی کارپوریٹس کا امپلائی بن کے کام کرے، نہ کہ چھوٹا بزنس مین بن کے کام کرے. کہ ڈیفینیٹلی اس لاک ڈاؤن میں وہ اپنی لائبلٹیز پے نہیں کر سکے گا، وہ کرایہ نہیں ادا کر سکے گا، وہ چیزوں کی ترسیل کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پائے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کا بزنس بند ہوگا. جب بزنس بند ہوگا تو وہ یا تو بھوکا مرے گا یا وہ نوکری کرے گا. اچھا، وہ نوکری کیا کرے گا؟ وہ انہی آن لائن بزنسز یا انہی آن لائن پر بکنے والی پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹس کے اوپر یا اپنے تھرو اپنے پورٹل کے اوپر یا اپنی ایپ کے تھرو یا ٹریڈنگ کے تھرو یا ڈسٹریبیوشن کے تھرو سیل کرے گا. تو الٹیمیٹلی وہ اپنے لیے نہیں، ان کو بگ
کارپوریشنز کے لیے کام کرے گا. تو اس حوالے سے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کو لے کر کے ہماری جو فنانشیل زندگیاں ہیں اس پہ کس قسم کا کرائسس آنے والا ہے، اور ہمیں اس وقت کس طریقے سے سول سوسائٹی کو یہ چیز پوچھنی ہے اتھارٹیز سے، اپنے آپ سے، کہ آیا ہم ساری صورتحال سے کس طرح سے نمٹیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں سیزنل فلو سے حتیٰ کہ ایون امریکہ کے اندر 1 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، اور تقریباً 3.25 لاکھ لوگ اس وجہ سے مرتے ہیں کہ وہ غلط میڈیسن کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر نے پیراسیٹامول بتائی، لے کچھ اور لی، یا اس نے پیراسیٹامول بتانے کچھ ٹائمنگ بتائے، 3 دفعہ کھانی تھی یا 2 دفعہ کھانی تھی، انہوں نے اس کو مس مینج طریقے سے انٹیک لی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایسے کیسز کی تعداد امریکہ کے اندر صرف 3.25 لاکھ سے 3.5 لاکھ تک ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹ کے کتنے مریض ہیں، ڈائبٹیز کے، ڈائلسس کے، برین سرجری کے، کینسر کے، دوسری النسز کے، ایکسیڈنٹ کے. ڈیتھ ریشو کہاں سے کہاں پہ جاتی ہے، کسی کو بھی بنیاد بنا کے اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اسٹڈی بتا دوں کہ پوری دنیا میں 6,80,000 لوگ صرف مچھر کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں. دنیا کے اندر ان نیچرل ڈیزیزز کے اندر اگر کوئی ریشو سب سے زیادہ ہے تو بیکاز آف ماسکیٹوز، مچھر کے ذریعے ہر سال دنیا میں 6,80,000 لوگ مر جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس پینڈیمک میں کرونا کی وجہ سے ابھی تک 6.5 لاکھ یا 6.25 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی ہے. جب اتنی بڑی ڈیتھ ہوئی نہیں ہے تو ہم پوری دنیا کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا کر کے کیوں لوگوں کو ہم قید کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ کیوں ہم لوگوں کے مسلط کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کی مرضیوں کے بغیر؟ تو ہم سب کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. آپ میرے جو اس ویڈیو ہے اس کے تھرو جو چیزیں میں نے اجاگر کی ہیں ان کو خود دیکھیں. اور اب ہم بچے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ ہے اچھے یا برے کی. یہ ایک ماڈل ہے جو اسکولوں میں بچوں کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی چیز ٹھیک یا غلط بتانے کے لیے آپ کے ڈیزگنیٹڈ لوگ، پرنسپل ہے، آپ کے کوچ ہے، وہ آپ کی ٹیچر ہے. یہ جو ماڈل ہے خاص طور پہ لرننگ کا، یہ اسکولوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ انسان اپنے شعور میں آتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا غلط ہے تو کیا ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ خود سوچے کہ اس کے ساتھ کیا ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے. اور جب ہم انسان اس ایج سے نکل جاتا ہے، اس پروسیس سے نکل جاتا ہے، تو وہ یہ خود جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. یہ مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کا جو کوچ ہے وہ ایک دفعہ گاڑی چلانی سکھائے گا، آپ کو بائک چلانی سکھائے گا، سائیکل چلانی سکھائے گا، وہ ساری عمر آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. آپ کو سائیکل چلانے کا طریقہ بتا دے گا، آپ کو قانون بتا دے گا، آپ کو احتیاطیں بتا دے گا. اس کے بعد آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ڈیسیژن کے تھرو ہے. تو زندگی ہر موڑ کے اوپر آپ نے اپنے لیے اچھا اور برا خود سوچنا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کے بڑے بڑے فیصلوں کو اتھارٹیز کے اوپر اس طرح سے نہیں سونپ سکتے کہ وہ جو کہیں ٹھیک، وہ جو نہ کہیں وہ غلط. ہمیں خود سے سوچنا ہے اور ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ آیا یہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد اس طرح سے امپوز کی جا رہی ہیں اور کوئی بھی چیز یہاں پہ اتنی کلیئر نہیں ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو بڑے کھلے دل سے اور اس کو پازیٹیولی سنیے گا، اس کو اسٹڈی کیجیے گا اور اپنی ریسرچ خود کیجیے گا تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ ہمارے ارد گرد جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہونے جا رہے ہیں اس کا میری زندگی میں اور آپ کی اپنی زندگیوں میں، آپ کے ماں باپ کی زندگیوں میں، یا آپ کی اولاد کی زندگیوں میں کتنا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ابھی تو ہمیں یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب میڈیا پہ یہ خبر آتی ہے کہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، یہ ہمارا فرنٹ لائن اسٹاف ہے اور اس کو سیلیوٹ کیے جا رہے ہیں، انہیں سلامیاں دی جا رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو مجبور طبقہ ہے وہ ہمارا ڈاکٹر اور ہماری نرسز ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے ہاسپٹلز خالی ہیں. کسی ہاسپٹل میں کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہو رہا، ایون کہ آپ اس مرض کے علاوہ کسی اور مرض کے لیے ہاسپٹلز میں جا ہی نہیں سکتے. اور نرسز، ڈاکٹرز، ہاؤس جاب کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کی زندگیاں، اسٹڈیز کے جو سال ہیں، ان کی جو محنت ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور ان کو ابھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ بھی اس ایجنڈے کو لے کے کیا ہونے جا رہا ہے. سوچنے کی یہ بات ہے کہ پچھلے 100 سال کا سب سے بڑا میڈیکل کرائسس ہے اور نرسز چھٹی پہ ہیں، ڈاکٹرز چھٹی پہ ہیں، ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ کلینکس میں پولیس کی، فوج کی بھاری نفری تعینات ہے. آپ کسی بھی مریض کو لے کے
ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل کرائسس ہے، اور یہ میڈیکل کرائسس بڑھے گا